بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ تیسری جماعت منافقین کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے ان کی چند خباستیں سنی ہیں۔ ان خباستوں میں سے سب سے بڑی خباست منافقین کا فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض جو ہے یہ کئی طریقوں پر ہے، لیکن اس سارے فساد کی اصل جڑ مشرکین اور کفار کے ساتھ موالات اور ان کے ساتھ جوڑ ہے، اور مشرکوں کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ ویسے تو بہت ساری خباستیں ہیں، جب مشرکین کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو اصل بنیاد یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوسی وہ بھی اختلاط کی وجہ سے ہے، اور قرآن کریم کے سننے سے روکنا، تعویق من القرآن، قرآن سننے سے روکنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکنا، اور اسی طرح اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ استہزاء اور توہین کا معاملہ، اور ان کی غیبتیں اور عیب نکالنا، تو یہ ساری بیماریاں تھیں ان میں۔ لیکن اس کی اصل وجہ جو تھی یہ اختلاط مع الکفار والمشرکین، مشرکوں کے ساتھ مل کر رہنا اور جوڑ کر کے رہنا۔ تو اس کو لا تفسدوا فی الارض یہ جب کہا جاتا ہے تو آگے سے قالوا انما نحن مصلحون، قالوا دعوی اصلاح، وہ کہتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں، یعنی تم فسادی ہو، ہم تو مصلح ہیں۔ اور صحابہ کرام کو فسادی کیوں کہتے؟ کہ تم سب کے خلاف ہو، جتنی جماعتیں ہیں سب کے تم خلاف ہو، اس لیے تم فساد کرتے ہو، اور ہم صلح کن لوگ ہیں، ہم رل مل کے گزارا کرنے والے ہیں، اس لیے ہم تو ہیں اصلاحی اور تم ہو فسادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو احوال ذکر کیے گئے ہیں اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، تو یہ قوم اس وقت موجود نہیں تھی۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ موجودین فی زمانے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حالات نہیں، بلکہ یہ بطور پیشین گوئی کے بتایا گیا کہ ایسی قوم آنے والی ہے، ایسی قوم بعد میں آنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دو قول ہو گئے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ موجودین فی زمانے ہی، یہ ان منافقین کے احوال ہیں جو نبی پاک کے زمانہ میں موجود تھے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ان کے احوال نہیں، بلکہ یہ بعد میں جو قوم پیدا ہونے والی قومیں تھیں اہل بدعت کی، اور اس طرح منافق مرتد زنادقہ کی بعد میں جو پیدا ہونے والی تھی، ان کے احوال قرآن نے پہلے ذکر کیے، لیکن صحیح قول یہ نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ احوال تو ہیں موجودین فی زمانے ہی کے، جو نبی پاک کے زمانہ میں موجود تھے، لیکن یہ احوال ان کے ساتھ بند نہیں۔ بعد کی جتنی قومیں ان خصلتوں کی آنے والی تھی وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں، تو احوال انہی کے ہیں جو نبی پاک کے زمانہ میں موجود تھے،
لیکن یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں احوال، بعد میں آنے والے جیسے مودودی، شیعہ اور دوست بزرگوں میں بہت سارے افراد، اور اسی طریقہ سے اور بھی جتنے اہل باطل جو غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے مراد ہیں۔ سر سید اور غامدی، یہ آج کل غامدی شیطان ہے کالجوں میں، وہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اس کو جب کہا جاتا ہے کتاب و سنت کا فہم جو صحابہ نے حاصل کیا وہی حق ہے، تو آگے سے کہتا ہے نہیں، اب جدت کی ضرورت ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، تغیر زمان کی وجہ سے ہم نئی تحقیقات کریں گے۔ یہ غامدی مذہب، سر سید مذہب اور جتنے یہ منافقین اور زنادقہ ہیں وہ سب کو یہ شامل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منافق کا لفظ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات تک بولا جاتا تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد اب لفظ منافق کا نہیں ہوگا، اب لفظ ہوگا زندیق کا۔ زندیق کا ہوگا وہی مراد منافق، لیکن اطلاق بدل گیا، اطلاق ہوگا لفظ زندیق کا، ہوگا اسی طرح اندر سے کافر اور اوپر سے اسلام کا نام لینے والا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ زندیق۔ اس بات کو لیا ہے اور مفسرین نے بھی، اور پوری وضاحت کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس پر بحث کی ہے کہ منافقت یا منافق کا لفظ یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے تک خاص ہے، اس کے بعد اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ زندیق۔ زندیق۔ اور یہ جتنے باطل فرقہ ہیں وہ زنادقہ کے گروہ ہیں، اور اس پر حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بہترین دو رسالے ہیں، کلمات صادقہ فی احوال الزنادقہ۔ اس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ جو موجودہ فرقے ہیں، چاہے بریلوی، شیعہ یا اس قسم کے زندیق، تو ان کی ذبیحہ حرام ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب کے دونوں رسالوں میں اسی پر بحث ہے، ان کے احوال ذکر کیے۔ بہرحال یہ منافقین، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تحقیق کہ یہ احوال موجودین فی زمانے ہی کے ہیں یا بعد میں آنے والوں کے ہیں، دونوں قول ہیں، لیکن تیسرا قول جو بتا رہا ہوں یہ راجح ہے، احوال تو انہی کے ہیں جو آپ کے زمانہ میں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ بند نہیں، بعد کے آنے والے اس قسم کی عادتوں والے اور اس قسم کے کرتوتوں والے یہ سارے ان کا فرد ہیں اور ان کا حکم بھی وہی ہے۔ اب دیکھو، کہتے ہیں جی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کلمہ گو کو، یہ ہے تو کلمہ گو کالو آمنا یقوم نہیں یقولو آمنا، تو کلمہ گو نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ہم بے مؤمنین، کافر تو نہیں کہا نا، ما ہم بے مؤمنین۔ اور دوسرے مقام پر انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہم لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آگے انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بے ایمان نمازیں بھی پڑھتے، جہاد بھی کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صدقے یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے، یہ آگے آئے گا، اور کہتے یا رسول اللہ آپ کو اگر ہم نہ دیکھیں تو ہمارا دل نہیں مطمئن ہوتا، بار بار آتے، عشق کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن ہیں پھر بھی کافر، معلوم ہوتا ہے عشق کا دعویٰ ایمان کی گارنٹی نہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جہاد کی تنظیم بنا کر ساتھ کھڑے ہیں، معلوم ہوتا ہے جہاد کی تنظیم بنا لینا تو یہ کوئی ایمان کی سرٹیفکیٹ نہیں، اور اسی طرح نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا یہ بھی ایمان کی سند نہیں، اسی طریقہ سے مسلمانوں والے کام کرنا یہ بھی ایمان کی سند نہیں، گدی بنا کے بیٹھ جانا یہ بھی ایمان کی سند نہیں،
ایمان کی اصل سند آگے آ رہی ہے، وہ قوت اعتقادیہ کا درست ہونا ہے اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ ہاں، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ فلاں جہادی تنظیم ہے، جی جہادی تنظیم، پہلے ان سے پوچھو ان کا نظریہ کیا ہے۔ اگر نظریہ ہے قرآن کے خلاف تو ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے، اس جہادی تنظیم والوں کے ساتھ جہاد فرض ہے جن کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ چلنے سے نماز روزہ اور اپنے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ معیار نہیں۔ اعمال کی اصلاح ہونا، سبز پگڑی والوں کے ساتھ چلنے سے بھی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اور اعمال کی اصلاح یہ سیفیوں کے ساتھ چلنے سے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ کون سا معیار ہے؟ تو معیار جو قرآن بتا رہا ہے، نہ کوئی تنظیمیں، نہ کلمہ گوئی اور نہ دعوے، کوئی چیز بھی معیار ایمان نہیں۔ ایمان کا معیار ہے عقیدے کی درستگی اور قرآن کے مطابق دل و جان سے مسئلہ توحید کو قبول کرنا۔ جو کرتا ہے وہ مومن ہے، ورنہ لاکھ دفعہ کلمہ پڑھے اصلی کافر ہے، لاکھ دفعہ نمازیں پڑھے اصلی کافر ہے۔ جہاد جو ایک تنظیم نہیں 20 تنظیمیں بنائے لیکن قرآن کے خلاف ہے، پکا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن نے تاکیداً کہا ہے ما ہم بمؤمنین، رتی جتنا ایمان بھی نہیں، میرے چٹے کافر، یہ کلمہ گو، یہ کلمہ گو کافر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جائے ان کو آمنوا کما آمن الناس کہ ایمان لاؤ، یہ کاف تشبیہ کا ہے اور ما مصدریہ ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، الناس صحابہ کرام، ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر مفسرین نے بحث کی، بعض حضرات نے کہا کہ الناس کا الف لام آج خارجی کا ہے اور اس سے مراد وہ مخصوص صحابہ ہیں جو پہلے یہودی تھے، اہل کتاب تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ اور خطاب کا مطلب چونکہ خطاب یہود سے ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے جیسے عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے ہیں تم بھی ان کی طرح ایمان لے آؤ، یہ معنی کیا۔ لیکن یہ معنی بالکل مرجوح ہے اور اس معنی کی کوئی دلیل نہیں۔ الناس الف لام آد خارجی کا ہے اور مراد جمی صحابہ ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جمی صحابہ، بعض صحابہ نہیں ہیں، جمی صحابہ، تمام کے تمام صحابہ کرام اس سے مراد ہیں۔ اور معنی کیا بنے گا؟ جمی صحابہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس یعنی مثل ایمان الصحابہ، آمنو مثل ایمان الصحابہ، یہ معنی بنے گا۔ آمنو کما آمن الناس، الناس تو بن گئے نا صحابہ کرام اور کاف بن گیا تشبیہ کا اور ما مصدریہ، تو حاصل عبارت کا کیا نکلے گا؟ آمنو مثل ایمان الصحابہ، ایمان لے آؤ جیسے ایمان صحابہ کا ہے، جیسے ایمان صحابہ کا ہے۔ یہ آیت دلیل قطعی نص قطعی ہے اس معاملہ میں کہ صحابہ کرام معیار ایمان ہے، معیار حق ہے، یہ معیار ایمان اور معیار حق۔ اس کے لیے چند آیات اور بھی دیکھ لو۔ عنوان کیا ہے؟ صحابہ معیار حق ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 137، جلدی نکالو ذرا، دیر نہ کیا کرو۔ صفحہ 42 بھائی، آیت نمبر 137 یہ آیات۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر یہ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم به، جیسے تم ایمان لائے ہو،
فقد اہتدوا، یہ فا تفریعیہ ہے، مطلب یہ ہے تب تو ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم بہ، جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تب تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فإن تولوا، اور اگر یہ منہ پھیریں اور کہیں صحابہ میں یار حق نہیں، یا صحابہ کی طرح ہم ایمان نہیں لاتے، اس سے منہ پھیریں، فإنما هم فی شقاق ان تولوا فلا تعجب، ان تولوا فلا تعجب، اگر یہ اعراض کریں تو آپ تعجب نہ کریں، کیوں؟ جملہ معللہ ہے، فإنما هم فی شقاق، یہ بدبختی اور ضد میں ہیں، بدبختی اور ضد میں ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ ایمان یا ہدایت مل سکتی ہے بمثل ما آمنتم بہ، صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان ہو، ایمان معتبر ہے، ورنہ ایمان معتبر نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول یہ معیار حق ہیں۔ اسی طریقہ سے سورۃ النساء اور آیت نمبر 115، سورۃ النساء اور آیت نمبر 115، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ صفحہ نمبر 148 میں، صفحہ 148، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب بات سمجھنی ہے۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہاں پر ہے نا ان تولوا، ان تولوا، وہاں پر بھی انگلی رکھ لو، دونوں ایتوں کو اکٹھا دیکھو۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، وہاں پر انما ہم فی شقاق، من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ کھل چکی ہے اس کے سامنے الہدیٰ، ہدایت، ویتبع، یہ واو تفسیریہ ہے، ویتبع، اور رسول کی مخالفت کا کیا معنی؟ یعنی تابعداری کرتا ہے غیر سبیل المؤمنین، المؤمنین سے مراد اصحاب رسول ہیں، صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، نبلہ ما تولا، نبلہ ما تولا، ہم بھی پھیرتے ہیں اس کو جس طرف وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور پہنچاتے ہیں ہم اس کو جہنم میں، برا ٹھکانہ ہے، برا آذروئے ٹھکانے کے۔ تو اس آیت نے بالکل واضح کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا فقد اہتدوا، ہدایت مل سکتی ہے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانے سے، اور جہاں پر فرمایا جو صحابہ کی راہ چھوڑ جائے تو وہ پکا جہنمی ہے، جو صحابہ کی راہ چھوڑ جائے تو وہ پکا جہنمی۔ اس سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے معیار حق ہونے کا؟ اور معیار حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کی راہ چھوڑے وہ جہنمی، اور صحابہ کی راہ پہ آئے تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ واضح اور قطعی دلیل ہے صحابہ کے معیار حق ہونے کی۔ اسی طریقہ سے سورۃ الانعام اور آیت نمبر 89، 8 اور 9، 89، 1 کم 90، 206، صفحہ نمبر 206۔ اچھا جی، یہ آیت، اس کا طرز استدلال سمجھ لو۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم اقتدہ، ان کی ہدایت کی اقتدا کر۔ یہ جو اولئک الذین، یہ انبیاء کی بات ہے۔ اولئک الذین، یہ بات دراصل کس کی ہے؟ انبیاء کی، لیکن اس سے قانون سمجھ آ رہا ہے کہ ہدایت یافتہ کی اقتدا کا حکم ہے، ہدایت یافتہ کی اقتدا کا حکم ہے۔
قانون یہ سمجھ آ رہا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کی اقتدا کر۔ اس سے قانون اور ضابطہ نکل رہا ہے کہ ہدایت یافتہ کی اقتدا کرنا ضروری ہے، ہدایت یافتہ کی اقتدا کرنا ضروری ہے۔ یہ صغرا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اور کبرا صحابہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم الراشدون، صغرا یہاں سے کہ ہدایت یافتہ کی اقتدا ضروری، اور کبرا اولئک ھم الراشدون، سارے صحابہ ہدایت یافتہ، نتیجہ صحابہ کرام کی اقتدا ضروری یعنی معیار حق ہے، ان کی اقتدا ضروری یعنی معیار حق ہے۔ یاد رکھو اولئک سے جہاں مراد انبیاء کی جماعت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قانون اس سے یہی نکل رہا ہے کہ ہدایت یافتہ کی اقتدا ضروری ہے، اور صحابہ بھی ان کا ہدایت یافتہ ہونا قطعی ہے، تو ان کی اقتدا بھی ضروری ہے۔ اس طرز پہ وہ معیار حق بنیں گے۔ اور اسی طرح وہ دوسری آیت آتی ہے کہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، وہ نکالو سورہ توبہ ہے، ہاں دیکھو انسان بیٹھا ہوا، ہاں بھائی صفحہ نمبر 301، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جمی مہاجر جمی انصار ایک، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، بے احسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، تو اللہ ان سے بھی راضی ہے، یعنی مہاجرین انصار سے بھی، اور الذین اتبعوہم سے بھی اللہ راضی ہے، تینوں پارٹیوں سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اتباع صحابہ پر اللہ راضی ہے، اتباع صحابہ پر اللہ راضی ہے، تو راضی تب ہی ہے کہ صحابہ میں معیار حق ہے۔ اگر صحابہ میں معیار حق نہ ہوں تو صحابہ کی اتباع پر پھر رضائے الہی کا مطلب ہی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو صحابہ میں معیار حق ہوں تب رضا کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اصحاب رسول یہ معیار حق ہیں۔ چلو جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لے آئے بے وقوف لوگ۔ صفی کہتے ہیں کہ جو نفع نقصان کے بارے میں نہ جانتا ہو، نفع نقصان منافع ضار کا علم نہ رکھتا ہو، قلیل العلم فی المنافع والمضار، جو نفع اور نقصان کا علم نہ رکھتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اچھا، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار بے شک یہی ہیں وہی بے وقوف، نہ صحابہ کرام، وہ تو عقل مند ہیں اور اصل بے وقوف یہی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور خلو کا صلہ الی ذکر کیا گیا ہے، یہ متضمن ہے، جہاں تضمین ہے متضمن ہے ذہاب کے معنی کو، اصل عبارت ہے خلو یعنی ذاہبین الی شیاطینہم، خلو کا صلہ جو ہے الی نہیں آتا، لیکن جہاں پر صلہ الی ذکر کیا گیا
تو الا صلہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تضمین ہے. وہ جو پڑھتے ہو توضیح طلبی میں بار بار علامہ تفتزانی بگڑ جاتا ہے توضیح والے پر کہ جہاں یہ صلہ ٹھیک نہیں، یہ صلہ ٹھیک نہیں، یہاں تضمین والا معنی ہے، تو وہ اس کا اپنا غصہ ہے. تضمین قرآن میں موجود ہے اور بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تضمین التضمین فی القرآن، جس میں ساری آیات انہوں نے جمع کی ہے جہاں یہ صنعت تضمین قرآن میں موجود ہے. ایک مقام یہ بھی ہے خلو کا صلہ الا ذکر کرنا، یہ متضمن ہے معنی ذہاب کو، اور معنی یہ ہے اذا خلو الی شیاطینہم، یعنی ذاہبین الی شیاطینہم، جب جانے والے ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں طرف اپنے شیاطین کے. قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ماہیت کئی قسم پہ ہے، یہاں ماہیت فی الاعتقاد والعمل ہے، یعنی عقیدے میں تمہارے ساتھ ہیں. فی الاعتقاد والدین کہہ لو، عقیدے اور دین والی ماہیت ہے. انا معکم، یہ شیاطینہم کون ہے؟ الا شیاطینہم، شیطان کہتے ہیں کل متمرد آت من انس او جن او دابات، جو بھی ہو ہر سرکش اس کو شیطان کہتے ہیں. لیکن جہاں کیا الا شیاطینہم، یہاں شیاطین سے مراد ہے بزرگ. یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ بزرگ، بزرگ مراد ہیں. جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اپنے وڈیروں کی طرف، علماء سو، احبار و رہبان کی طرف، اپنے مولویوں کی طرف، شیاطینہم، ہمیں کہتے ہیں بڑی سختی کرتے ہیں. اب قرآن میں سختی نہیں ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مولوی، یہودیوں کے مولوی، مشرکین کے اکابر، یہودیوں کے بزرگ، یہ سب ہیں شیاطینہم، یہ شیطان ہیں. اگر ہم کہیں شیطان تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اذا خلو الی علمائہم نہیں فرمایا، اذا خلو الی احبارہم نہیں فرمایا، اذا خلو الی شیاطینہم. معلوم ہوتا ہے ہر بدعتی ملا وہ شیطان ہے، ہر مشرک پیر وہ شیطان ہے، بلکہ شیطان کے لیے بھی بدنامی ہے، وہ شیطان ہے. الی شیاطینہم، اور کہنا یہ سختی ہے تو یہ انکار قرآن ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے ان کے ملا اور پیر شیطان الی شیاطینہم، ہمیں سبق دیتے ہیں اخلاق کا. یہ قرآن یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں مولوی جی اخلاق میں گفتگو کرنی چاہیے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اخلاق کا پہلے ضابطہ اخلاق متعین کر دو. کیا اخلاق ہے؟ قرآن نے مولویوں کو کہا، علماء کو کہا، اور پھر تعریفیں کرتے ہیں. فلانا بزرگ جو تھا نا اس نے تو احمد رضا کو بھی برا نہیں کہا. جب احمد رضا کا بھی نام آتا نا وہ کہتے حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب. اور فلانا جو بزرگ تھا وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے جی، لیکن آخر علم کا تو احترام ہونا چاہیے نا. اور دیکھو علم کا احترام ہو رہا ہے. اذا خلو الی شیاطین، یہ علم کا احترام ہو رہا ہے. یعنی ان کے اخلاق عالی اتنے بڑھ گئے ہیں ملا کے کہ قرآن کی اصطلاحات بھی اخلاق سے گری ہوئی ان کو معلوم ہوتی ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے فاسق اور فاجر کی تعریف کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے. جب بدعتی اور مشرک کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے. تو یہ ضابطے اخلاق رکھیں اپنے پاس. ہمیں ایسے اخلاقوں کی ضرورت نہیں جس میں کہنا پڑے حضرت مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب اور حضرت مولانا اعلی حضرت صاحب اور حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اور پیر طریقت ذوالفقار صاحب. اب ہم صاحب کہیں گے اذا خلو الی شیاطینہم، جو بھی بدعتی اور مشرک ہیں، الی شیاطینہم،
وہ شیطان ہے، متمرد ہے اور ہاتھ ہے. جتنا بھی صوفی بنتا ہو، جتنی بھی بڑی تسبیح ہو، اذا خلو الی شیاطینہم. اور قرآن نے صرف اتنا نہیں کہا، قرآن نے کہا یہ مولوی پیر یہ گدھے ہیں. مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال کھرکے والی، کھوتا بھی نہیں ہے، بڑا بڈھا کھرکا، الحمار بڑے گدھے. یہ اب ان کو اخلاق کدھر گئے؟ خلاف اخلاق تو نہیں ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کو گدھا کہنا اخلاق ہے اور مشرک ملا کو شیطان کہنا اخلاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا ہیں تو ام المومنین نے کیا فرمایا؟ قلوقہل، آپ کا اخلاق قرآن ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ مشرک پیر ملا کو شیطان، اور مشرک پیر ملا کو گدھا، اور مشرک پیر ملا کو مثلہ کمثل الکلب، کتا. اب پتہ چلے گا. اب جو کہے نا یہ لفظ اخلاق کے خلاف ہے، تم سمجھ لو اصل بے ایمان یہ ہے، یہ سبق دینے والا اصلی بے ایمان ہے. کیوں کہ اس نے قرآن کے خلاف یعنی قرآنی الفاظ کو اخلاق کے خلاف قرار دیا ہے. اگر یہ اخلاق کے خلاف ہوتے تو قرآن میں اللہ ذکر نہ کرتا. یہ اخلاق قرآنی ہے اور یہی اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے اس کو بے غیرت کہتے ہیں، اسے نیک نہیں کہتے. جس کو کبھی غصہ نہ آئے وہ بے غیرت اور دیوس ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ مسلمان ایمان والا آدمی غیرت والا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ غصے کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں غصے کا محل ہے اور اپنی نرمی کو بھی وہاں خرچ کرتا ہے جہاں نرمی کا محل ہے. جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں کافروں کا معاملہ ہے تو یہاں سختی کرنا اخلاق ہے اور آپس میں نرمی کرنا یہ اخلاق ہے. اور اسی طرح وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے اس طرح برتاؤ کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، مشرک خود چیخ اٹھیں مارو بڑے سخت ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، مشرک چیخے مارو توبہ مماتی، اتنے سخت اتنے سخت. اب مشہور نہیں مشرکوں میں، مشرک صاحب کہتے ہیں دوسرے دیوبندیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہی نہیں. ہمارا اختلاف ہے غلام خانیوں کے ساتھ، ہمارا اختلاف ہے مماتیوں کے ساتھ، باقی تو سارے بہن بیرا ہیں. ہاں بھائی. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف. سمجھ گئے شیاطین؟ مولویوں نیچے لکھا ہے من احبار الجہود، نیچے لکھا ہے من احبار الجہود فرؤوس المشرکین، مشرکوں کے سردار. قالو، کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، تمہارا اور ہمارا ایک ہی مذہب ہے، ہمارا ایک ہی مذہب ہے، کوئی فرق نہیں. انا معکم انما نحنو، بے شک ہم، یہاں پر بھی حسر ہے، ہم تو صرف مستہزئون، مذاق کرتے ہیں. یہ سوال کا جواب ہے. جب ان کو کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں پھر مماتیوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ ہمارے ساتھ ہو تو درس قرآن دورے میں کیوں گئے تھے؟ وہاں نبی پاک کی مجلس میں کیوں گئے تھے؟ اور دورہ تفسیر میں کیوں جا کے بیٹھے تھے؟ جب ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ہم مسلک ہو تو وہاں ان کے پاس کیوں گئے؟ انما نحن مستہزئون، ایسے تفریح کر رہے تھے، تفریح سیر و تفریح تھی. اور ہم نے کہا چلو دیکھیں یہ مماتی یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیا بیٹھ کے کرتے ہیں؟ مستہزئون، مسخری کرنے والے، تفریح کرنے والے. ہم تو مذاق کرتے ہیں ان سے. مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مسخری کرتا ہے ساتھ ان کے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بڑھاتا ہے ان کو
ان کی سرکشی میں یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں، یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں، دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ سرگردان والا معنی بھی ہے، سرگردان ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ کا معنی نیچے لکھا ہے یعمہون کے نیچے، یعنی کوہرے دل شدہ اندھ، دل کے اندھے ہیں، دل ان کے اندھے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مسخری کرتا ہے۔ اب بات سمجھو، اچھا جی، اللہ مسخری کرتا ہے۔ باتیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ترجمہ تحت اللفظ۔ اس آیت پر بھی بریلویوں نے اعتراض کیا کہ حضرت تھانوی، شیخ الہند، مولانا عبد الماجد دریابادی وہ مانا کرتے ہیں اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مسخری کرتا ہے۔ مذاق اور مسخری تو یہ پھیلے جو حالا ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی، جبکہ دیوبندی تراجم میں اللہ کو مسخری کرنے والا بتایا گیا، اللہ کو مذاق کرنے والا بتایا گیا، تو علماء دیوبند نے اللہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے، اور یہ ترجمہ آیات کا نہیں بنتا، یہ انہوں نے مستقل کتابوں میں لکھا۔ لیکن یاد رکھ لو، یہ بھی بریلویہ کی حمار سے بڑھ کر حماقت اور جہالت ہے، بالکل جاہلانہ بات ہے۔ باتیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تحت اللفظ ترجمہ، ایک ہوتا ہے مراد کیا ہے، مراد اور مفہوم۔ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تحت اللفظ، تو ترجمے میں گڑبڑ کرنا یہ تحریف بنتا ہے، ترجمہ کے اندر گڑبڑ کرنا یہ تحریف ہے۔ ترجمہ اسی طرح ہوگا جس طرح زبان کا لفظ ہے، تحت اللفظ ترجمہ بالکل اسی طرح ہوگا، ورنہ وہ ترجمہ نہیں ہوگا، وہ کیا بن جائے گی، تحریف بنے گی۔ کیونکہ ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر زبان کو اس زبان کے اندر منتقل کرنا۔ مثلا عربی ہے، عربی کے جو لفظ ہیں ترجمہ اس کو کہیں گے کہ بے عین ہی ان لفظوں کا ترجمہ کیا جائے جو عربی لغت کے لفظ ہیں، انہی کو اردو کا جامہ پہنایا جائے۔ عربی سے اردو کے ترجمے کا مطلب ہے کہ عربی الفاظ کو اردو کا جامہ پہنایا جائے، لیکن ترجمے میں گڑبڑ نہ کی جائے۔ اصل ضابطہ یہ ہے۔ باقی رہ گئی مراد، تو مراد اس کی توضیح، تشریح، تفسیر وہ ہو سکتی ہے۔ علماء دیوبند میں سے کسی ایک عالم نے بھی یہ مراد نہیں لیا کہ اللہ مذاق کرتا ہے یا اللہ مسخری کرتا ہے، بلکہ علماء دیوبند نے جو توجیحات کی ہیں بریلویوں کے باپ کو بھی نہیں پتا، احمد رضا خان کو بھی پتا نہیں، جو اکابرین دیوبند نے ان آیات کا حل پیش کیا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا کس پر، ترجمے پر۔ اصل میں پنڈت گزرا ہے، پنڈت لاٹ ہندوستان میں، تو وہ پنڈت نے اعتراض کیا قرآن پر ان ایتوں سے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اور اس پنڈت سے مولوی احمد رضا خان نے لے لیا۔ پنڈت نے اعتراض کیا عربی پر کیونکہ اسے عربی آتی تھی، احمد رضا خان نے اعتراض کر دیا اردو پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اعتراض ایک ہے ترجمہ کرنے والا، مترجم پر اعتراض تو کر لیا، لیکن ایک ہے نازل کرنے والا ان لفظوں کو، تو مترجم پر اعتراض ہے تو اصل عبارت پر اعتراض اٹھ جائے گا، اعتراض تو اصل عبارت پر ہے۔ لیکن اس پنڈت چونکہ قرآن پر اعتراض کیا تو پنڈت کے شاگرد اعلی حضرت نے ترجمے پر اعتراض کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں اللہ پہ اعتراض کروں تو سارے مسلمان جوتے ماریں گے، اس لیے اعتراض کیا دیوبند کو، اعتراض کیا تو اللہ پر، لیکن سامنے رکھا اکابرین دیوبند کو۔ جس طرح آج کل یہ واہیاتی ہیں، سامنے رکھتے ہیں ہمیں، اعتراض کرتے ہیں اکابرین دیوبند پر۔ اگر یہ اعتراض کریں اکابرین دیوبند پر، لوگ جوتے ماریں گے، انہی کے نام کی کھاتے ہو اور ہمیں دھوکہ دیتے ہو اکابر اکابر، پھر اعتراض بھی ان پر۔ یہ آپ دیکھیں گے جتنے مسئلوں پر واہیاتی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں صرف آڑ بنا کے کرتے ہیں، اصل ان کا اعتراض علماء دیوبند اکابرین دیوبند پر ہے۔
تو اسی طرح جہاں احمد رضا کا یا بریلویوں کا اصل اعتراض اللہ پر ہے اس پنڈت کی طرح، لیکن سامنے اکابرین دیوبند کو رکھا، تو میں نے وضاحت کر دی کہ ترجمہ یہی ہوگا، ورنہ کوئی اور ترجمہ کرو اللہ یستہزئ کا، کوئی جس کو عربی آتی ہے کوئی دوسرا ترجمہ لفظی مجھے کر دے۔ اس کے علاوہ اللہ مسخری کرتا ہے ساتھ ان کے، مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے، یستہزئ کا اور کیا معنی ہے؟ تو لفظی معنی تو یہی ہوگا، لیکن مراد کیا ہے؟ اب مراد سمجھو، مراد کیا ہے؟ اس کے متعدد جواب دیے گئے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ یہ مشاکلتاً ذکر کیا گیا، مشاکلتاً، بلکہ علم معانی کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ لکھ بھی لو، یہ بہت سارے مقام پہ کام آئے گا۔ ضابطہ یہ ہے کہ قد یعبر عن جزاء الفعل بعین الفعل، قد یعبر عن جزاء الفعل بعین الفعل مشاکلتاً، مشاکلتاً والمشاکلۃ الاتحاد فی اللفظ مع الاختلاف فی المعنی، الاختلاف مع الاختلاف فی الاتحاد فی اللفظ مع الاختلاف فی المعنی۔ ہاں یہ سارے لکھو، یہ جو فارغ حضرات بیٹھے آپ بھی لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قد یعبر عن جزاء الفعل بعین الفعل مشاکلتاً والمشاکلۃ الاتحاد فی اللفظ مع الاختلاف فی المعنی۔ اب یہ ضابطہ ہے، اور ضابطہ کیا ہے کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جزائے فعل کی جگہ اصل فعل ذکر کر دیا جاتا ہے، مراد تو ہوتی ہے جزا، لیکن ذکر کر دیا جاتا ہے عین فعل، اور عین فعل کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ بطور مشاکلت کے، اور یہ قرآن میں کثیر ہے، جیسے جزاء سیئۃ، اب سیئہ برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس کے، اب برائی کا بدلہ تو برائی نہیں نا بزرگوں، برائی کا بدلہ تو برائی نہیں، لیکن وہاں سیئہ کو تعبیر کیا گیا بطور مشاکلت کے، مراد وہاں پر بھی جزا ہے، مراد وہاں پر بھی جزا ہے، اس کی مثل، اس برائی کی مثل جزا ہے۔ تو ضابطہ کیا نکلا کہ علم معانی کا ضابطہ ہے کہ کبھی ذکر تو کیا جاتا ہے فعل، لیکن مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ جزائے فعل، فعل کی جزا، اور اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ بطور مشاکلت کے، اور مشاکلت کا کیا معنی ہے؟ لفظ تو ایک ہو لیکن معنی جدا ہو، لفظ تو ایک ہو، لفظ متحد ہو، لیکن معنی دونوں کا جدا ہو۔ اب یہاں پر مستہزئون ایک لفظ، اللہ یستہزئ، یہ لفظ دو ہیں، لیکن ایک مشاکلتاً ذکر کر دیے گئے، اللہ یستہزئ مشاکلتاً، ورنہ پہلے استہزاء فعل مراد ہے مستہزئون میں، اور دوسرا یستہزئ میں جزائے فعل مراد ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ جزا سزا دیتا ہے ان کو ان کے مذاق کی، وہ جو مذاق کرتے ہیں اللہ ان کے مذاق کی ان کو جزا دیتا ہے، ان کے مذاق کی ان کو جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اللہ یستہزئ، اللہ جزائے استہزاء نیچے لکھا ہے، اللہ بدلہ دیتا ہے ان کو، وَيَمُدُّهُمْ، یہ جو جملہ بہت تفسیریہ ہے، اللہ یستہزئ بہم کی تفسیر ہے، جملہ مفسرہ، اور وہ جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، بڑھاتا ہے ان کو، یا یمدہم کا معنی یمہلہم، مہلت دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، سرگردان ہیں۔ اب بات سمجھو،
مسئلہ بے غبار ہو گیا. اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت حقیقت میں نہیں، اصل میں نسبت کیا ہے؟ جزاء الاستہزاء کی، اور مشاکلتاً نفس سے پہلے استہزاء کی نسبت ہو گئی. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اچھا اب دیکھو، اللہ ان کو جزا دیتا ہے مزاق کی. وہ کیا جزا دیتا ہے؟ خود قرآن نے ذکر کر دیا، یمدہم فی طغیانہم یعمہون. ان کا یہی دنیا میں سرگردان رہنا ایک جزا تو یہی ہے، یہی سزا ان کو ملی کہ اب انہیں حق سمجھ نہیں آ سکتا، یہی جزا. اگلا جملہ مفسرہ ہے، عبارت بالکل بے غبار ہو گئی. یعمہون لفظ الامہ، ایک لفظ ہوتا ہے الحمج اور ایک لفظ ہے الامہ. الحمج عما، الحمج کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہونا، اور الامن یہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کا اندھا ہونا. ہاں بھئی، یہاں پر اصل ایک ضابطہ ہے کہ شدت الحروف تدل علی شدت المعنی. شدت الحروف تدل علی شدت المعنی. کلیات ابی البقا، یہ کتاب ہے مفردات القرآن پر زبردست کتاب ہے، کلیات علامہ ابو البقا کی. تو اس نے یہی بات ضابطہ لکھا، شدت الحروف تدل علی شدت المعنی. ایک حرف ہے عین میم یا، اور ایک حرف ہے عین میم ہا. جہاں پر آگے شدت، تو شدت حروف سے معنی میں شدت ہے، تو معنی میں شدت ہماری بولی میں بھی جس کو بالکل اندھا ثابت کرنا ہو تو کہتے ہیں فلانا بندہ ہاں دا ان ہے، دل کا اندھا. ہاں سریکی والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں دا انا، دل کا اندھا. ہاں ایک آنکھوں کا اندھا، دل کا اندھا. تو جہاں معنی میں بھی شدت ہے، دل کے اندھے ہیں، ہاں دے انے. یہ یا مہون، یہی سزا ملی. اولئک الذین، ثمرہ نفاق یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی. اشتروا الضلالۃ، لی انہوں نے گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے. وما کانوا، اور نہیں تھے مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم، اب دیکھو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہاں پر بات سمجھو، اشترا کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، مال کو مال سے بدلنا. لیکن جہاں ایک طرف ہدایت ہے دوسری طرف ضلالت ہے، تو یہاں وہ حقیقی اشتراک کا معنی نہیں، یہ بطور کس کے ہے؟ مجاز کے. لیکن یاد رکھو جہاں اشکال ہے زبردست، لکھنا بند کر دو، پہلے سمجھا کرو بات. یہاں پر اصل اشکال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی لی ہدایت دی. گمراہی لی ہدایت دی، گمراہی لی ہدایت دی. سوال ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی کب کہ انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی لی؟ ہدایت تو تھی نہیں. بھئی آپ کے مفسرین حضرات صاحب جلالین وغیرہ اس نے یہ معنی کیا ہے نا کہ جہاں اشترا بمعنی لینے کے ہے، مطلب ہے کہ گمراہی لی ہدایت دی. عام معنی یہی ہے تفسیروں میں کہ یا ہدایت کے بدلے گمراہی لی، تو معنی پھر بھی وہی ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ دینا تو تب ہو کہ ان کے پاس ہدایت موجود ہو، ان کے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ تو درست بنتا ہی نہیں. جواب اس کے دو ہیں. پہلا جواب کہ جہاں ہدایت سے مراد ہدایت فطری ہے، ہدایت سے مراد ہدایت فطری. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب اشاعتی ہوتے ہیں. علی فطرت الاسلام. آگے ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ،
اور یمجسانہ، تو جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب اشاعت التوحید کے ہیں۔ تو سمجھ آئیے بات، سارے کیا ہیں؟ توحید والی فطرت پہ۔ آگے جب ملتے ہیں غلط مولوی اور والدین، کوئی مجوسی ملا مجوسی بنا دیا، یہودی ملا یہودی بنا لیا، نصرانی ملا نصرانی بنا دیا، کوئی بریلوی ملا بریلوی بنا دیا، شیعہ ملا شیعہ بنا لیا، اور کوئی دوست بزرگ مل گیا دوست بزرگ بنا لیا، لیکن اصل سب کیا ہے؟ اشاعتی۔ کہتے ہیں اشاعتی تھوڑے ہیں، ساری دنیا میں ہیں ہی اشاعتی، سارے بچے جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں؟ اشاعت التوحید کے۔ ہاں، دلیل کل مولود یولد علی فطرت اللہ التی فطر الناس، انشاءاللہ میں جہاں بات کروں گا۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ بچے سب ہمارے ہیں، ہمارے نظریے کے ہیں، عقیدے کے۔ گڑبڑ بعد میں شروع ہوتی ہے مولویوں کے جب ہاتھ لگتے ہیں۔ تو یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت فطری ہدایت جو ابتداءً ہے۔ اللہ نے، اب بات سمجھو، اللہ نے ان کی فطرت سلیمہ رکھی تھی، اور وہ فطرت توحید کو قبول کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ضد کی، مذاق کیے، کرتوت کیے، تو اب وہ فطرت ختم ہو گئی اور بجائے توحید کے شرک لے لیا۔ وہ فطرت ختم ہو گئی، بجائے توحید کے کیا مل گیا؟ شرک۔ یہ ایک معنی اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں اشتروا الضلالہ اشترا بمعنی الاختیار ہے، جہاں اشترا بمعنی الاختیار، معنی کیا ہوگا؟ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ دو راستے اللہ نے دکھائے تھے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا۔ انہوں نے چن لیا، اختیار کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ جس طرح دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ یہ لے لو یا یہ لے لو، یہ آپ کو تخجیر اور اختیار ہے، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ تو یہ جو ہے اللہ نے ان کے سامنے دونوں راستے رکھے، ہدایت کا راستہ بھی گمراہی کا راستہ بھی۔ انہوں نے ترجیح دی، اختیار کیا گمراہی کو ہدایت پر یا ہدایت کی جگہ، حالانکہ لینی چاہیے تھی ہدایت، لیکن یہ لے بیٹھے گمراہی۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ سود مند ہوئی تجارت ان کی۔ تجارتہم یہاں ربا کی نسبت تجارت کی طرف مجازی ہے، یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے مہتدین، راہ پانے والے۔ راہ پانے والے کیا مطلب؟ راہ پانے والے یعنی ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا۔ اس معاملہ میں ان کو ڈھنگ ہی نہیں آیا تجارت کا، کہ جو چیز نہیں لینی تھی اس کو لے بیٹھے۔ وما کانوا مہتدین، اس طرح ہر بدعتی، حدیث میں آتا ہے نا، جب آدمی ایک بدعت کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ جب آدمی بدعت کرتا ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے، جب شرک کرتا ہے تو توحید ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر مشرک اور بدعتی یہ گمراہی کو لینے والا ہے ہدایت کے بدلے، اور اشتروا الضلالۃ بالہدی، بدعتی بدعت کو لیتا ہے سنت پر ترجیح دے کر، سنت کو چھوڑتا ہے بدعت کو لیتا ہے۔ اچھا جی، مثلہم کمثل الذی، اب یہاں بات سمجھو، عام مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں دو مثالیں آ رہی ہیں، اور یہ دونوں مثالیں منافقین کی ہیں، دو مثالیں اور دونوں مثالیں منافقین کی ہیں۔ مثلہم سے مثال ہے پکے منافقوں کی، اعلیٰ درجے کے منافق، او کسیب سے مثال ہے ادنا منافقوں کی، کچے منافقوں کی۔ منافقوں کے بھی دو ٹولے تھے، ایک بہت سرکش ٹبر اور پکے منافق تھے، اور دوسرے کچے منافق تھے۔ تو عام مفسرین کی تقریر یہی ہے کہ آنے والی دونوں مثالیں ہیں منافقین کی،
لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ہے کافروں کی، پکے کافروں کی، اور دوسری مثال ہے کچے کافروں کی۔ کچے کافر سے مراد منافق، کچے کافر سے مراد منافقین کی۔ ہمارے حضرت دلیل یہ دیتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں پر آیا ہے نا، یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں پر آ رہی ہے صمٌ بکمٌ عمyٌ فہم لا وہاں پر تھا لا یؤمنون، اور جہاں اس کی تعبیر ہے فہم لا یرجعون، ایک کرینہ وہاں پر ختم علی السمع، ختم علی القلب، اور غشاوہ علی الابصار، یہ تین چیزیں تھیں، انہی تینوں کو جہاں دہرایا صمٌ بکمٌ عمyٌ، تینوں آ گئی۔ وہاں پر تھا لا یؤمنون، یہاں پر کیا ہے لا یرجعون، وہاں پر تھا ختم اللہ، یہاں ہے جہاں پر فرمایا ذہب اللہ، ختم اللہ ہو، یہاں ذہب اللہ ہو بنورہم۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تین کرینے ہیں کہ یہ مثال انہی کی ہے جو ان الذین کفروا پکے کافروں کی ہے، اور جو اگلی مثال ہے وہ منافقوں کی ہے۔ لیکن اگلی مثال کی دو شکیں ہیں، پہلی شک واللہ محیط بالکافرین تک، اور شک ثانی یکاد البرق، یہاں سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، یہ دوسری شک ہے۔ پہلی شک اعتقادی منافقوں کی کے لیے یا پکے منافقین کے لیے، اور شک ثانی یہ کچے یا عملی منافقین کے لیے، کچے یا عملی منافقین کے لیے۔ ہاں بھئی کیا سمجھے ہو؟ یہاں پر کتنی مثالیں ہیں؟ دو۔ کون سی؟ مثلہم کمثل الذی، ایک، او کصیب من السماء، دو۔ اب اس میں عام مفسرین کی تقریر کیا ہے؟ دونوں مثالیں منافقوں کی ہیں، دونوں مثالیں منافقوں کی ہے۔ پہلی مثال اعلیٰ درجے کے منافقوں کی، اور دوسری مثال ادنا درجے کے منافقوں کی۔ عام مفسرین یہی کہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی مثال ہے کافروں کے لیے، پکے کافر جو ان الذین کفروا میں جن کا ذکر ہوا، اور دوسری مثال ہے من الناس من یقول منافقوں کی۔ اور پھر دوسری مثال کی دو شکیں ہیں، شک اول واللہ محیط بالکافرین تک، اور شک ثانی ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ پہلی شک پکے اور پیور منافقوں کے لیے، اور دوسری شک کچے یا عملی منافقوں کے لیے۔ جی ہمارے حضرت کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کافروں کا جو حال قرآن نے ثمرہ بیان کیا اس کو دیکھ لو، وہی میری دلیل ہے۔ وہاں پر فرمایا ختم اللہ، یہ ختم اللہ منافقین کے لیے نہیں آیا، یہ پکے کافروں کے لیے ختم اللہ والا۔ کیوں سست ہو گئے ہو؟ ہاں بھئی ختم اللہ علی قلوبہم، اور جہاں پر کیا آ گیا؟ ذہب اللہ بنورہم، وہاں پر کیا ہے؟ علی سمعہم علی ابصارہم غشاوہ، جہاں پر صمٌ بکمٌ عمyٌ، وہاں لا یؤمنون، یہاں لا یرجعون۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ لگتی مثال وہاں ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ اب مثال سمجھو، عام مفسرین کی طرز پہ پہلے تقریر کر رہا ہوں، میں بھی اس مثال کو بنا رہا ہوں منافقوں کے لیے، دونوں مثالوں کو۔ پہلی مثال مانا ہوگا مثلہم، حال ان منافقوں کا مثل، مثل حال الذین والا مانا کرنا ہے، الذی بمانا الذین، کیونکہ الذی موصول ہے، اور مانا جہاں پر کیا کرنا ہے؟ الذی بمانا الذین، الذی بمانا الذین، ورنہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ آگے تارا کا ہوم آیا ہے۔
تارا کا ہم بے نور ہم، جمع ہے کہ نہیں ہے؟ بے نور ہم، تارا کا ہم بھی جمع